کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ادارے، فیکٹریاں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، ان کے ڈیلی ویجز ملازمین، اسی طرح مستحق مسلمان اور غریب افراد مزدوروں کا اس وقت چولہا بجھنے جا رہا ہے، اور ڈیلی ویجز کے ملازمین، مزدور، لیبر انتہائی قسم پرسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے خاندان اور ان کی فیملیاں نانے شبینہ کی محتاج ہو چکی ہیں، راشن کی شدید قلت کا سامنا ہے، ادویہ کی مہنگائی کا سامنا ہے، اور ان کا چولہا اب بجھ رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کے مخیر حضرات کے لیے، شرعی طور پر تمام مخیر حضرات کے لیے فقہی طور پر یہ شرعاً بالکل جائز ہے کہ وہ ایسے افراد کو پیشگی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پیشگی زکوٰۃ دینے میں، ایڈوانس زکوٰۃ دینے میں شرعاً کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اگر کہیں قحط کی صورتحال ہوتی ہے یا ایسی کوئی ہنگامی اور ایمرجنسی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر پیشگی زکوٰۃ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دینے میں صلہ رحمی کا اور حاجت مندوں کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کا اضافی اجر و ثواب ملنے کا انشاءاللہ امکان موجود ہے۔ اور خود فقہائے کرام نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ لما فیہ من الصلہ او زیادۃ دفع الحاجہ، کہ اس طرح حاجت مندوں کی حاجت زیادہ اچھے طریقے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ لہذا وہ مخیر حضرات جو رمضان کے اندر زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اگر وہ ایڈوانس زکوٰۃ دے دیں اور ایسے مستحق افراد کو باقاعدہ تلاش کر کے، جن کی سفید پوشی اس وقت خطرے کے اندر پڑ گئی ہے، جن کے گھروں میں راشن کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، طعام، قیام، لباس، علاج و معالجہ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، ایسی صورتحال کے اندر اصحاب ثروت اور مخیر حضرات پیشگی اگر زکوٰۃ دیں گے تو یہ شرعاً بالکل درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی درخواست کروں گا کہ صدقہ و خیرات کی مقدار کو بھی بڑھانا چاہیے۔ اس کے دو فوائد ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات قرآن و حدیث کی روح سے رد البلا، یعنی بلاؤں کو، آفتوں کو، وباؤں کو ٹالنے کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اس طرح کے جو وبائی امراض آیا کرتے ہیں، ان وبائی امراض کو دور کرنے کا جو نسخہ ہے وہ نسخہ ذکر، تلاوت قرآن کریم اور صدقہ و خیرات ہے۔ صدقہ و خیرات کا ایک فائدہ تو یہ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اس وقت بہت زیادہ غربت اور قسم پرسی کی حالت کے اندر ہیں، ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں جو دن میں کماتے ہیں اور وہی پیسے لے جا کر کے راشن کے اندر خرچ کرتے ہیں، ان کے سامنے اشیاء کی قلت بھی ہے، اشیاء کی مہنگائی کا مسئلہ بھی ہے۔ انہیں اگر پیشگی طور پر زکوٰۃ دے دیں گے اور صدقہ و خیرات بڑھا لیں گے تو یہ شرعاً بالکل درست ہے اور اسی طرح ہی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی مسلمان تاجر کے لیے ایسے موقع پر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کرنا، اشیاء کی قلت پیدا کرنا اور اس کی شارٹیج پیدا کرنا، مہنگائی پیدا کرنا، یہ بالکل خلاف اسلام تصور ہے، خلاف شریعت تصور ہے۔ جن اشیاء کی معاشرے کے اندر زیادہ ضرورت ہو ان کو سستے دام ہو، اور اگر سستے دام نہیں کر سکتے تو کم از کم جو سرکاری نرخ کے مطابق مقررہ قیمت ہے اس پر اس کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے اور وافر مقدار میں اس کی دستیابی ہونی چاہیے۔ اس پہلو پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جتنی ریاستی اور محکمہ صحت کی طرف سے جاری ہونے والی احتیاطی تدابیر ہیں، ان احتیاطی تدابیر کو بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہم معاشرے کی اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں، اور اس مدد کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں فیکٹری مالکان سے بھی یہ درخواست ہے کہ اگر وہ حکومتی تدابیر اور ہدایات کی بنیاد پر ڈیلی ویجز کے ملازمین کو، اپنے مزدوروں اور اپنے لیبر کو چھٹی دے چکے ہیں، تو عارضی طور پر اگر بلا کام کیے اجرت بھی ان کو دینا ممکن ہو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک مسلمان تاجر کے لیے تقوی، نصرت، مدد، ایثار اور قربانی کے ایسے ہی جذبات کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر بغیر کام کیے انہیں مکمل
یا کچھ کٹوتی کر کے اجرت دی جائے اور ان کی چھٹیوں کی تنخواہ اور مزدوری اور اجرت کو نہ کاٹا جائے تو یقیناً یہ بھی ایک اعلیٰ ترین درجے کی نیکی اور شاندار اور عمدہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا دیا ہوا ہی ہے، اور الحمدللہ جن کو اللہ نے مالی فراوانی اور کشادگی عطا فرمائی ہے، اگر وہ اس موقع پر نیکی کی یہ صورت اختیار کر لیں گے تو اللہ رب العزت ان کے علم، عمل، عمر، رزق میں خوب سے خوب برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی قوم سے ہمیں یہی امید ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پاکستانی قوم ہر زلزلے، سیلاب، طوفان اور قحط اور مختلف قسم کے غیر اختیاری امراض، غیر اختیاری معاملات کے موقع پر الحمدللہ ماضی کے اندر اسی طرح کی ایثار و قربانی کی داستانیں رقم کر چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی زبردست اور غیر معمولی مدد ماضی کے اندر کی ہے، اور ہماری آنکھوں نے خوبصورت مناظر دیکھے ہیں۔ پاکستانی قوم اللہ کے فضل و کرم سے ایسے تمام مواقع پر ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے بغیر کسی سیاسی، مسلکی، مذہبی تفریق کے مدد کا غیر معمولی جذبہ رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آگے کی صورتحال اور گھمبیر بنتی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر ہمارے مخیر حضرات کو اور ایک ایک پاکستانی کو دوسرے کی مدد کا غیر معمولی جذبہ اور منظر پیش کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com